اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مفاد سے نکل کر انسان اجتماعی مفاد کی فکر والا بن جاتا ہے۔ اب تک پیسہ کمایا میری خاطر، بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، ذاتی مکان، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، اب نہیں، اب مجھے میرے محلے کے غریبوں کا بھی دیکھنا ہے، بیواؤں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اب یہ فکر اپنے سے ہٹ کر قوم تک آ جاتی ہے، اور جب قوم کی فکر انسان میں آ جائے تو قوم ترقی کرتی ہے۔ خود کی فکر آئی تو خود ترقی کیا، قوم کی فکر آئی تو قوم ترقی کرے گی۔ اصل ترقی قوم کی ترقی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر سے خود غرضی نکل جائے گی، حسد نکل جائے گا، کینہ نکل جائے گا، دل کے اندر نرمی اور دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جس کی تم خدمت کرو گے وہ تم سے اب نہیں جلیں گے، وہ دعا دیں گے، وہ تمہاری دولت پر حسد نہیں کریں گے، تمہارے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے، وہ تمہارے حق میں خیر خواہی چاہیں گے۔ تو یہ ترقی ہے، یہ خیر ہے جو مالی خدمات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا جو فائدہ ہے خدمت خلق کا، بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر خادم جو بھی خدمت میں لگا ہے اللہ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ تم اگر کسی قوم کی خدمت میں لگے ہو تو اللہ تمہاری خدمت میں لگیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، ترمذی کی روایت ہے، بندہ جب تک مخلوق کی سیوا کرتے رہتا ہے اللہ اس کی خدمت کے لیے فرشتے لگائے رکھتے ہیں۔ تو انسانوں کے کام آسانی سے بن جاتے ہیں جب وہ دوسرے انسانوں کی کام میں لگا رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری، نظام الدین اولیاء، ان سب کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، یہ اپنے لیے کم کھاتے تھے، مخلوق کو زیادہ کھلاتے تھے۔